تعظیم کو سرکار آتے، درد جگر تعظیم کو سرکار آتے، کسان کے فدا شان سے رم حسین آتے ہیں بس مرنے کو جو تیار آتے، آتے ہیں بس مرنے کو جو تیار آتے، سواری ہے اکبر کی کے قدرت کا نمونہ ہے، شفاعت کر رہی ہے احمد مختار آتے، شفاعت کر رہی ہے احمد مختار آتے ہیں، سلام صبح وقت کسی کا خانے امید بے چرا نہ ہو، جوان بیٹے کا دل کو کدھر کے داغ نہ ہو، ہزار بار لٹے پر فضائے باغ نہ ہو، کسر کے غم میں پریشان دلوں، کسر کے غم سے پریشان دلوں دماغ نہ ہو، فلک بلا بلا کر شہر کربلا پہ ٹوٹا ہے، مسافرین برابر کلا، مسافرین برابر کلال چھوٹا ہے، جس کو نہ پہنچے کوئی برے وہی بے اثر شباہت احمد مختار ہمیشہ مثل علی روزہ دار شب دار شجاع متقی و خوش مزاج، شجاع متقی و خوش مزاج غیرتدار، یہ سب کمال ملے زیر خاک ایک دن میں تمام ہو گئے 18 سال، تمام ہو گئے 18 سال کے اس میں لکھا ہے بتا کی جوئی صدائیں حسین امام کے چہرے پہ مردنی چھائی، وہ آنکھی کے ذریعے رسول تھرائی، روانہ ہو گئے اشروں کے ساتھ، روانہ ہو گئے اشروں کے ساتھ، دین آئی، سوار دوش پیمبر کی آس ٹوٹ گئی، انان صبر تھامی لگا، انان صبر تھامی لگا، چھوڑ گئی، دل قیام گرے خود بٹھا کر آئے جگر، اٹھائے شور کے مارے گئے علی اکبر، اٹھا کے پردہ حرم دیکھنے لگے باہر، تڑپ کے خاک پہ چلائے زین، تڑپ کے خاک پہ چلائے زینب مزدر، زمین ہلتی ہے کیا رن میں آسمان گرے، پکاری فضا کے حضرت کے بعد، پکاری فضا کے حضرت کے بعد جان گرے، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لگتے جگر نہیں آتا، کوئی رکھے شہ بیر بر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو رستہ نظر، تمہارے بھائی کو رسا نظر نہیں آتا،
شفیق عصایا اٹھا کر ادھر چلے شبیر اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تابے ہر ایک بار یہ نعرہ دیا ہر ایک بار یہ نعرہ دیا جناب امین کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے لکھا ہے یہ کہ بات جگہ لکھا ہے یہ کہ بات جگہ حسین گرے کہاں حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم میٹھی شبی ہے پیغمبر تمہیں نہیں معلوم خدا حسین سے ابا تمہیں خدا حسین سے ابا تمہیں نہیں معلوم رلانے کو یہ امام سے پوچھتے ہو چھری گرا کے گلے چھپے ہاتھ چھری گرا کے گلے چھپے ہاتھ سے پوچھتے ہو میرا نور کی ظاہر جوان بولو میرا دل کا چین کی ظاہر جوان فاتح بدرون کی ظاہر غریب ہے کہ چشمے حسین غریب ہے کہ چشمے حسین کس جگہ ہے کہو رسول کی تصویر کو کہاں کھویا عصائے پیے شبیر کو عصائے پیے شبیر کو کہاں کھویا امام زمانہ بلند کر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی اور آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے خدیجہ بائی بنت عبداللہ اور محسن حسین بنت اصغر علی انیس فاطمہ اور سیدہ فرزانہ انیم بنت سید عبدالحمید ان تمام صاحبان کی روح کے سارے ثواب میں تکلیف فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت مومنین آپ کی خدمت میں مختلف فقہی احکام بہت انداز سے جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تقلید ہے، وضو ہے، نماز ہے، تو آپ کی خدمت میں مستقل پیش کیے جا رہے ہیں. بہرحال آخر میں جب رجب آ جائے گا تو اس کے مطابق رجب کے لحاظ سے چیزیں ہوں گی. جب تک یہ جمعرات میں تاکہ ہم صحیح طریقے سے پاک و پاکیزہ زندگی گزار سکیں اور احکام دین کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ سکیں. آج کا میرا موضوع بالکل الگ سے خمس کا ہوگا، اور اس سے پہلے میں نے اصال ثواب کے ذمہ میں عرض کیا تھا، چونکہ ادھر کافی لوگوں کے انتقال کی خبریں آئیں، کچھ بیچاروں کے گھر میں ایسے ایک بیک حادثاتی موت ہوئی، پروردگار سب لوگوں کو محمد الحمد صبر جمیل عطا فرمائے. اس میں ہمارے یہ سنڈے اسکول کی خدمت کرنے والے آپ بھی ہیں جو یہاں خدمت کرتے رہتے ہیں. آپ کی ایک بہن جو بہت کمزور تھی، ان کا بھی انتقال، جن کے لیے آپ نے فاتحہ پڑھا، پروردگار انہیں بھی صبر عطا فرمائے. مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا احکام اسلام، اور اسے لوگ اس طریقے سے بھی کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو بس حلال و حرام کی بات ہے، مولانا کو کیا بھائی غسل و وضو کے احکام ہیں، اس کے علاوہ دنیا سے کیا مطلب. انہیں کیا معلوم کہ ایک وضو اور غسل کے احکام کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور کتنا زیادہ اس کے لیے انسان کو وقت صرف کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی علم اتنا بڑا نہیں. اور اس کے بعد ایک اعلان اور رہ گیا تھا کہ انشاءاللہ پرسوں یعنی سیٹرڈے کو یہ جو آ رہا ہے کل جمعے کے بعد، اس میں وہی اپنے وقت پر اول وقت باجماعت انشاءاللہ تعالیٰ شب بخیر نماز مغرب ہوگی، اور اس کے بعد زاہد صاحب مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہوگی، جس کو خطیب اہل بیت جناب نسیم عباس صاحب اللہ اور لاہور خطاب فرمائیں گے. آپ اس میں ضرور شرکت کریں، اس لیے کہ زاہد حسین صاحب کا ہم لوگوں پر حق تھا، وہ معصوم کے خاص لوگوں میں شمار ہوتے تھے جن کو بہت تک یاد کیا جائے گا. سلوات آپ محمد وہ احکام اسلام بہت سے. ایک تو میں نے ایک اور وعدہ آپ سے کیا ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یہ بھی سکھا دینا ہے کہ ہمارے عام بچے غسل لینا اور کفن پہنانا اور دفن کرنا سیکھ جائیں. موت سے ڈرے نہیں، اس لیے کہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہوا کرتی. نہ ڈرنے سے موت ٹل جائے گی، نہ ڈرنے سے زندگی بڑھ جائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ موت سے بڑی زندگی کی حفاظت کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں. قربان جائیں ہم نے جو دیا کہ کو ترتیب دینے والے پر، تو اس نے ہمارے تک مولا کا کلام پہنچا دیا کہ لوگ کہتے ہیں علماء نہ ہوتے تو مولا کا کلام کہاں سے آتا ہمارے پاس. بھائی نظر بلاؤ کہ مولا کی تھوڑی ترتیب دی ہوئی ہے، نہ مولا کی کتاب ہے، نہ مولا لکھ کے ترتیب دیا. مولا کو خود نے ترتیب کو صحیح درجے نے دیا ہے، کتاب جانتے ہی ہوں گے. ہمارے علماء کا فیض ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی چیز ہم تک پہنچائی. تو مولا فرماتے ہیں موت سے بڑی کوئی حفاظت کی. آج بہت ہی ڈینجر موضوع ہے میرا، اس کے بعد خطرناک ترین موضوع ہے آپ کا، جو میں صرف اس لیے دوں گا. آج میں نے ملتوی کر دیا ہے کہ وقت کم، اور وہ ہے متع. متع جانتے ہیں نہیں؟ اسلامی متع کا نام سنا ہے؟ ہاں تو اتنا گھبرائے وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ سبق موقت، اس کو ازدواج موقت کہتے ہیں. وہ موضوع پر آپ کو آج نہیں، اس کے بعد والے اس میں جمعرات میں اس کو کیا جائے گا تاکہ آپ سمجھیں. تو میں نے عرض کیا مولا فرماتے موت سے بڑی کوئی چیز حفاظت کرنے والی نہیں ہے. اس لیے کہ موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے. چاہے کچھ ہو جائے، جب آنا ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے وہ آئے گی نہیں. تو وہ تو خود تمہیں بچاتی رہتی ہے موت سے. موت خود موت سے بچاتی ہے. جب آنا ہے تبھی آئے گی، چاہے تم لاکھ کرو. جب اسے آنا ہے تبھی آئے گی. صاحب بمبئی میں 10 منزلے پر سے خودکشی کرنے کے لیے کودے، اپنی بیوی سے لڑ کے نیچے بالی پہ تھک جا رہا تھا، اس پر گرے تو بھی نہیں آئے، بچ گئے. لیکن زندگی میں بچا لیا گیا کہ نہیں بچایا؟ تو انسان کو موت اکثر بچا لیتی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات ایک بچہ ہے کہ ایک صاحب اوپر سے کودے تو لیکن مارا وہ جس پر گرے تھے. مجھے مارا وہ جس پر وہ بیچارے گرے کودے اوپر 10 منزلے سے، کہ خودکشی کر لیں گے، خود تو بل گیا، اس کو لے لیتے بیچارے.
یہ میں نے آپ کو جگہ دیا اس میں. عرض کروں گا آج کا موضوع خمس ہے ویسے یہ بھی وہ ہے، لیکن چونکہ متع کے اوپر متع کو ہماری فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں ازدواج موقت. توجہ بہت کیجیے گا. آپ کو معلوم ہو چاہے وہ زیادہ مجمع آتا ہے اسے معلوم ہو چاہے نا تو جمعرات کی مجلس میں سنتے ہیں. میرا مقصد ہے عظمت اہل بیت کے ساتھ ساتھ عظمت اسلام کو سنتے ہیں. ایک جملہ کہہ دو اسلام و دین کی عظمت کے اوپر پوری تقریر سمیٹ کے. اہل بیت کی یہ شان نہیں تھی. بہت توجہ کیونکہ آپ سننے والے ہیں. اب میں جب گہری بات پڑھتا ہوں تو بہت روک کہتا ہے کہ آپ کو کنفیوژن کا شکار نہ ہو. میری مجلس کے لیے شکایت پہلے ہی کنفیوژن ہوتا تھا. دین اسلام کے احکام کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ اس دنیا میں اہل بیت آتے. نہ اللہ نے اہل بیت پر یہ بات واجب کی تھی کہ تم جا کے تبلیغ کرو. اگر وہ یہاں نہ آتے ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا ویڈیو بن رہا ہے بعد میں. اگر وہ اس دنیا میں نہ آتے ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا ویڈیو بن رہا ہے بعد میں سنیے. اگر اہل بیت اس دنیا میں نہ آتے تو ان کی فضیلت پہ کوئی اثر نہ پڑتا. آ گئے تب بھی فضیلت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. وہ تو بندوں پر اللہ کے رحم کھا کے وہ آئے. اس لیے اللہ نے عقل دے دی تھی انسان کو کہ ہم اس انسان کو جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ دکھائیں. یہ اللہ کا رحم تھا کہ اس نے اہل بیت کو بھیجا. ان کا رحم تھا کہ وہ قبول کر کے یہ آ گئے. اور جو فرمایا آپ کو ضروری تھا وہ یہاں کے محتاج نہیں تھی. سو دیکھے کوئی امام اس دنیا میں آنے کے بعد امام بننے کا محتاج نہیں تھا کہ امام بنتا تو مولا علی قابل پر امام بنتے تو مولا علی بنتے. کوئی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑا ان کی اس دنیا میں آ کے امام بننے سے. وہ جیسے آدم سے پہلے تھے ویسے ہی آج ہیں, ویسے قیامت تک رہیں گے, ویسے ہمیشہ رہیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو اس دنیا میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس دنیا میں آنے کے بعد انہیں کوئی محتاج نہیں تھی, وہ دنیا میں آتے. تو احکام اسلام اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کے لیے اہل بیت نے اتنی بڑی تکلیف گوارا کی کہ وہاں کی دنیا چھوڑ کے اس دنیا میں آئے. سمجھنے کی سیدھی سیدھی بات اتنی اہم چیز ہے کہ اہل بیت وہاں کی دنیا چھوڑ کر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں آ رہا ہوں. دنیا میں ہر بہت تکلیف ہوتی ہے, اس کو تو آخرت میں رہ چکا ہے. جو جوان پروردگار میں رہتا ہو اس دنیا میں کتنی اذیت ہوگی. آپ یہاں سے 2 دن ہلکے سے اس دنیا کے چھوٹے سے آرام کو امریکہ میں سہ لیتے ہیں, پھر ہندوستان پاکستان میں بچوں کو 103 بخار ہو جاتا ہے, جاگے بیمار ہو کے آتے ہیں. تو وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں انہیں دنیا میں کیسا لگتا ہوگا. تو اسلام اتنی اہم چیز ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر آئے اور آنے کے بعد مسلسل تکلیف اٹھاتے رہے, برداشت کرتے رہے. تو جب اتنی اہم ہے تو وہ کیوں اہم ہے؟ رہنے کے لیے نہیں, کتابوں کے لیے نہیں, ہماری پریکٹیکل زندگی کے لیے. اور انہیں بات میں خود چھوڑوں گا 5 منٹ آپ سن لیں تاکہ اس کے, چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سب سمجھ میں آتا ہے, مدعا سمجھ میں نہیں آتا. کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ بہت کیونکہ اب علماء کرام بھی کہتے ہیں, ہمارے دوست مولانا لوگ کہتے ہیں میں اس پر بادشاہ ڈیفینسو ہوتا ہے. میں نے کہا میں بچپن میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب بھی اعلان کیا تھا اور آج بھی میں آپ کو اعلان کر دوں کہ میرا لڑکا جو ہے وہ 16 سال کا ہے, 16 میں نے طے کر لیا ہے. آج سے نہیں, جوانی سے جب پہنچا تھا میں اپنے لڑکے کا نکاح نہیں کروں گا, بڑے لڑکے کا مطاع کروں گا پہلے, اور کارڈ چھپواؤں گا اور تقسیم کروں گا, اور جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے مطاع کروں گا. اس کا یہ میرا ایک ارادہ ہے. میرے گھر والے پر فیصلہ کر لیتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ نہیں کریں گے عمل تو کر, اور جس کو رشتہ کرنا ہو کرے, نہ کرنا ہو نہ کرے. خوبصورت بچہ ہے, لڑکا تو مل جائے. سلمان کے دنوں میں آپ مذاکر احکام اسلام سے اٹھا رہا ہوں آپ کو تاکہ دل میں کہ جو بات مولا نے کہی ہے, جو بات پیغمبر نے کہی ہے, جو بات ہمارے اللہ نے کہی ہے, ہم اس قانون یا اس آرٹیکل کے اوپر کیسے اس بات کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ٹھیک ہے, لیکن اسے ہم غلط کیسے سمجھ سکتے ہیں. دنیا کی ساری قومیں کی لونڈیاں ننگی ننگی گھومے اپنے سینے کے اوپر خالی اتنا سے کپڑا پہن کے کوئی اعتراض نہیں کرتا. اگر ہوتا کہ قانون آتا ہے تو سب اعتراض کرتے ہیں. کیسے آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ میرے تو نکاح سمجھنے چاہے نہ ہے, مطلع آتا ہے, ہوتا ہے کہ اگریمنٹ ہے. جب پڑھوں گا تب ایک جملہ خالی کہوں گا. اب میں چونکہ بہت دل جل گیا ہے تو آپ کہیں چاہے تبرہ پڑھ لیں چاہے کہیں برا مانے. میں پاکستان کے لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہندوستان کے لوگوں سے بھی. کیا کوئی پاکستانی اٹل بہاری واجپئی, میں اپنے ملک سے بہت پیار کرتا ہوں, یاد رکھیے مجھے ہندوستان سے محبت ہے, چاہے آپ اسے ناراض ہو جائیں. مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, میں اس سے ٹوٹنا پسند نہیں کرتا. جو ٹوٹنے کی بات کرتا ہے میں ان کو لائک نہیں کرتا, چاہے خالصتان کو چاہے کشمیر کو. ہمارا ملک ہے, ایک ملک کی حیثیت سے مجھے ہم چاہتے ہیں, لیکن جب حکومت خراب ہے تو اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں. ایسی حکومت ہے کہ جو ہمارے ملک کو ذلیل کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی پاکستانی, ایک توجہ کیجیے گا, تاکہ اٹل بہاری واجپئی کی تعریف کرتا نظر آئے گا. سچا مسلمان اور روی نہیں کرے گا, اس کا مطلب کرے گا, کرے گا. میں نے کبھی اپنی دنیا سے ایسی بات نہیں پڑھی ممبر سے, نہ میں ایسی بات پڑھتا کہ فساد ہو جائے. حضرت لیکن آپ غور کیجیے
کیوں اعتراض لوگ کرتے ہیں؟ کیا کیوں اعتراض؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. چونکہ اسلام اتنا گر گیا ہے، مسلمان گر گیا ہے اسلام میں، کوئی تعریف کرے گا؟ اور اگر پاکستان کے 70% لوگ اٹل بہاری واجپئی کی بہت تعریف کرنے لگے، ایک پتھر اس وقت کم وقت کمی نہ قریب انسان میں نظر نہیں، میں بہت مسلمانوں کی کوئی تعریف کرے تو آپ پاکستانی حضرات کو کیا کہیں گے؟ ایک لفظ، یا تو یہ کہیں گے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنا خراب ہے، اور جو کر رہے ہیں کہ یا تو ان کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا خراب ہے نا، اور یا تو آپ یہ کہیں گے کہ معلوم ہے تو یہ اتنے خراب ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور جو کر لی کہ نہیں پتا ہے آپ نے، یا تو آپ کو معلوم نہیں کہ وہ کتنا خراب ہے نا، اور یا تو یہ اتنے خراب ہے کہ اتنے سے آپ کافر کی تعریف کر رہے ہیں. دو ہی بات تو ہے نا. جب اسلام اتنا گر چکا ہے بعد پیغمبر کہ کلمہ بس، اب میں کبھی نہ پڑھتا نہ کہوں گا، اہل سنت ہے نا، جب بعد پیغمبر اسلام اتنا گر چکا ہے کہ 70% لوگ عمر اور معاویہ جیسی کی تعریف کرنے لگے ہیں، تو پھر اگر متا پہ اعتراض کرتے ہیں تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ یا تو یہ ان کی برائیوں سے واقف نہیں ہے، یا ان کی ذہنی سے تعجب نہیں. اس سے بڑا تو بہت جلد میں نے یہ جواب نکالا ہے، بہت سوچنے کے بعد، کہ جب کلمہ پیغمبر کا پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا ان کی تعریف کرے کہ جو بعد رسول کی بیٹی کو اتنی اذیت دے، تو جب اسلام اتنا گر چکا ہو تو ہوتا سمجھ میں کیسے آئے گا، اور اسلام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اور اس کی اہمیت اتنی اس حکم کی، یاد رکھیے گا، اس حکم کی اہمیت یوں ہوتی ہے، ایک لفظ اس لیے اس حکم کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ جس میں آج کوئی صرف ایک فقرے میں حضرت عمر کے جو تمام کتابوں میں پوری دنیا میں ظاہراً برسوں کے لیے اسلام کو ڈیمیج کر دیا، اور 73 فرقوں کے اندر اسلام تقسیم ہوا، وہ صرف ایک جملہ تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی. کہ جو اتنا بڑا پولیٹیشین ہو، اتنا بڑا سیاستداں ہو، اتنا بڑا، میں چاہیے تو ہے ہر کتاب میں کوئی بات نہیں، جو اتنا بڑا چالاک ہو، میں نہیں بتایا، میں ایسی بات نہیں پڑھتا کہ اختلاف ہو، کیونکہ آپ کو سمجھ، جو اتنا تیز ہو، آپ غور کیجیے، ہے نا، کہ ایک اس کے لفظ میں، ایک لمحے میں 73 فرقوں کو تقسیم کر دیا. مولا علی جیسے کو لوگ برا کرنے جو کچھ بھی ہوا. آپ سوچئے جب اس نے کسی پر، اور اسلام نے خود اپنے انٹرفیرنس کیا ہوگا، اہل سنت کتاب میں نہ ہو، اور خود مداخلت کی ہوگی. آپ یہ بتائیے کہ آپ اہل بیت کا حضرت عمر کو دوست سمجھتے ہیں کہ دشمن؟ آپ بھائی اہل سنت کو ناراض ہونا چاہیے تو شیعہ ہے، چاہے برا کھلنے کا ہے، لیکن دل میں تو ان کی محبت نہیں ہو سکتی کسی شیعہ کی، یہ تو پکی بات ہے، یہ تو طے بات ہے. تو اہل سنت بھی جانتے ہیں، اس میں لڑنے کی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے برا نہ کیا، لیکن مانتے تو نہیں. اب جب وہ کسی کو بالکل ایک دم ویٹو کر رہا ہو کسی بات پر کہ انا احرمہما، میں ان دو چیزوں کو حرام کر رہا ہوں جو رسول کے دور میں جائز تھی، اب یا تو سیرت خلیفہ دوم اپنا لیجیے یا سیرت رسول اپنا لیجیے. اپنا نہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ کل سے کرنے لگے اور بیویاں مجھے ہونے لگیں آپ کی سلوات بھیجو محمد علیہ کہاں غور کریں آپ. انا یہ اہل سنت کی کتابوں میں انا احرمہما، موطأۃ النساء اور موطأۃ الحج، یہ دو چیزیں دور پیغمبر میں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں، وہی حسبنا ہمارے لیے کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی اچھی چیز تھی کہ یا تو انہوں نے قرآن اور اہل بیت میں اہل بیت کو الگ کرنے میں نا کا لفظ استعمال کیا، اور یا اس کے لیے نا کا لفظ استعمال کیا. آپ سنیے مولا کا فقرہ، اسی میں پڑھ لیتا ہوں جو فوج پھر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہے میرے پاس، کیسا گھبرانے کی بات نہیں. صلوات بھیجو محمد علیہ میں آپ کو اٹھا جا رہا ہوں، اس نے بڑا سیریس موضوع ہے. اب مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ اگر متع حرام نہ کیا گیا ہوتا، کون فرما رہا ہے؟ آپ ہر امام ہے لیکن امیر المومنین فرما رہے ہیں. امیر المومنین صرف مولا علی، یہ پتا ہے نا، مولا علی ہے، مولا علی ہے بس. کیا کہ اگر متع حرام نہ کیا گیا ہوتا تو روئے زمین پر زنا کا وجود نہ ہوتا. اتنی بڑی، یعنی اتنا بڑا فائدہ بتا رہا ہو جو کہ اگر متع حرام نہ کیا گیا ہوتا تو روئے زمین پر زنا کا وجود نہ ہوتا. اب یا تو مولا کائنات کے یہ قول پڑھ لیجیے کہ ساری زنا اس وجہ سے پھیل گئی، اس کا سلوشن الگ کر لیا گیا، اور یہ اسی لیے حرام کیا کہ چونکہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی جو ولد الزنا ہوگا اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں آ سکتی،
اس لیے اس کو حرام کیا کہ ہمیشہ وزرا پیدا ہوتے رہے اور دشمن علی کی کثرت، اس نے کثرت کی اس بات کی حدیث سے مطابق، اور جو ہمارے آپ ہیں اس کے بعد اگر ہمارے سمجھ میں کیوں نہیں آتا دنیا کے ہر یعنی کوئی اگر گمراہی میں امتحان پسند ہو جائے تو آپ کے سمجھ اس سمجھ آپ اس طرح الٹ کے چلیے آپ، یہ نہیں کہا گیا کیا؟ سب سے بڑی بات ہے کہ مرد چاہے کنوینس ہو چاہے نہ ہو، عورتیں مجھ سے ضرور کنوینس ہو سکتی ہے اس پر، عورتیں ارے ہوتا ہے بڑی خراب چیز کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک عورت ہاں نہ کہے کیا اس وقت تک کوئی مرد شرعی اعتبار سے نکاح یا مطاع کر سکتا ہے؟ جب تک اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرے، اگر رضامندی کے ساتھ زنا کرے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر شریعت نے واجب کیا ہوتا ہے کہ ضرور کرے ہر شوہر بیوی رکھنے والا مرد، تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، چونکہ اختیار ہے، اس لیے یہ اختیار یہ سلوشن ہے، یہ حل پیش کیا گیا ہے آدمی کے لیے حرام سے بچنے کا، واجب تو نہیں کیا گیا ہے، تو آپ کو اعتراض کرنے کا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ سے ضرور کھائیے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اسے آپ ضرور نہ کھائیے، آپ کے اختیار کھائیے چاہے نہ کھائیے، تو آپ مجھ پہ اعتراض کریں گے؟ نہیں اعتراض کر سکتے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میں شریعت سے نہیں، عقل سے، شریعت میں قرآن میں تو اللہ مودودی نے خود اس کو قبول کر لیا ہے، ان کی کتاب میں ہے اللہ مودودی اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے اسلام کو الگ سے دیکھا تھا، انہوں نے اس بات کو باقاعدہ، وہ بیچارے ڈرتے اس بات سے تھے کہ میں شیعوں کی بات قبول کروں گا، نہ کرنے پر تو ان پر شیعت کا فتویٰ ہے، میرے پاس بہت فتوے ہیں ایسے، اللہ مودودی کو شیعہ کہا گیا، ذرا سا صحیح بات کرنے پر تو ان کو شیعہ کہہ دیا، بیچارے پوری کرتے تو کیا کرتے، تو انہوں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو وہ اگر اسلام میں تو ہے، احکام اسلام میں، اب چونکہ ہم کیوں ڈرتے، دنیا سے کیا ہمیں خوف ہے؟ اب آپ بہت کچھ اور آگے چل رہا ہوں کہ اگر پہلے، اب میں دوسرے راستے سے آ رہا ہوں، جب تک آپ اس بات کو نہیں سمجھیں گے جو ہمارے کیا معصوم میں بھی خرابی ہے، حسینی میں بھی خرابی ہے، اہل بیت میں بھی خرابی ہے، نیو یارک میں بھی خرابی ہے، کراچی میں بھی خرابی ہے کہ، اور لاہور میں بھی خرابی ہے، بامبے میں بھی خرابی ہے، حیدرآباد میں بھی خرابی ہے، اور تمام ہندوستان اور پاکستان میں جب تک ہم اس خرابی پر کنٹرول نہیں کریں گے تب تک ہمارے متاثر نہیں آ سکتا۔ تو وہ کیا خرابی ہے؟ وہ خرابی ہے کہ گھر میں تو محرم نامحرم کا لحاظ رکھتے نہیں ہیں، سینٹر بھی آتی ہیں عورتوں کو سر کھول کے آتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مولانا کھڑا ہے کہ میڈم نامحرم کھڑا ہے، چاہے معصوم کے سامنے ہو، چاہے حسینی کے سامنے، چاہے ڈیلس میں ہو، اور چاہے اٹلانٹا میں ہو، اور چاہے دنیا میں کہیں کے اوپر ہو، عورتوں کو اتنا لحاظ بھی نہیں رہی کون محرم ہے کون نامحرم ہے۔ کم سے کم جب ہم اس حد تک غیرت کو رخصت کر دیں گے کہ مذہبی ادارے محرم نامحرم میں خیال رکھیں گے تو ہمیں احکام اسلام کیا سمجھ میں آئیں گے؟ متاع صرف عورت اور مرد کے سیکسول اس کا نام نہیں ہے، میں لفظ زیادہ منتظر استعمال کرتا ہوں۔ جب تک اب میں توجہ کیجیے گا، قرآن مجید میں کی آیت ہے کھلی، یہ موقع ہے متشابہ نہیں، قرآن مجید کی کھلی ہوئی آیت ہے بالکل، اور اس پہ لسٹ موجود ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے استنباط کیا گیا، اجتہاد کیا گیا ہے، یہ نص صریح ہے، یعنی کھلی قرآن کی آیت ہے، محکم غالباً متشابہ نہیں، اس میں پوری محرم نامحرم کی لسٹ بیان کر دی گئی ہے کہ کون محرم ہے۔ اس کا لمیٹیشن اتنا ہے کہ آپ کو ہی پتا ہوگا، بیٹی ہے، سگی بہن ہے، چچا بھتیجی ہے، پھوپھی بھتیجے ہیں، خالہ بھانجے ہیں، ماموں بھانجی، یعنی ہوتا ہے بالکل آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمیٹڈ فیملی ہے جس کو شریعت نے محرم قرار دیا ہے، اور اس دائرے کے علاوہ سب نامحرم ہیں، چاہے وہ چچا بھائی بہن ہوں، سگے کزن، یہاں تو خالی پڑوسی میں تھے تو کزن بن گئے تو وہ محرم ہو گئے، تو جب جو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سگے کزن نامحرم ہے تو آپ کو پتا کیا سمجھ آئے گا؟ تو آپ بالکل گھر جا رہے ہیں کہ پڑوسی بھی کزن ہو گیا، کسی دور کا رشتے دار، یہاں پہ سگے ماموزاد بھائی بہن، سگے پھوپھیزاد بھائی بہن، سگے چچا جن سے شادی ہو سکتی ہے، یاد رکھیے گا، بس جن سے شادی ہو سکتی ہے وہ سب نامحرم ہے، جن سے شادی نہیں ہو سکتی وہ سب محرم ہے، علاوہ ایک رشتے کے جہاں جمع ہونا ہوتا ہے، یعنی ہر کسی نے جس سے شادی کیا ہے، اگر بیوی کی بہن ہے جس کو سالی کہتے ہیں تو بیوی کی زندگی میں اس سے شادی نہیں کر سکتے، وہ نامحرم بھی ہے اور اس سے شادی بھی نہیں ہو سکتی، یہ ایک رشتہ ہے، یہاں تو وہ بھی رشتہ ہے اتنا قریبی ہے سالی والا کہ وہ بہن سے اتنا مذاق نہیں کرتے جتنا سالی سے مذاق کرتے ہیں، اور جو ہمارے تو جب تک ہم اس محرم ہونے کی لسٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ اسلام نے محرم کو بہت محدود لوگوں میں رکھا ہے۔ اب اگر ویسا معاشرہ ہوگا تو اب بتائیے کہ اب متاع کی اہمیت کتنی ہوگی؟ جب معاشرہ ہو، ہم اس معاشرے میں سمجھیں مجبوری کا معاشرہ ہے، تو اب شریعت نے محرم اور نامحرم کو اتنا دور رکھا ہے کہ ڈاکٹر کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگا سکے، بہت سخت مسائل کے اوپر یہ پہلے
یہاں تک ہمارے کیا یہ بھی کہ ایک عورت اگر ایک کرسی پر بیٹھ کے اٹھ جائے تو کم سے کم اتنی دیر انتظار کرو کہ وہ جگہ ٹھنڈی ہو جائے، اتنا دور رکھا گیا ہے محرم نامحرم کو۔ اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں کہ ڈاکٹر کے لیے بڑے مسائل موقع نہیں، یوں ہو اور آئینے میں دیکھے اگر اس کو دیکھنا ضروری ہو تو، پانی میں دیکھے، اور بہت مجبوری ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس۔ یہ تو علماء کے اصلاحات کا احسان ہے جو ہم کو زندگی میں آسانیاں بخشتی ہیں۔ اللہ اب جب ایسا ماحول ہوگا تو اب صرف موتا اس لیے نہیں ہے کہ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی اور موتا اس لیے کہ بس کیا ہو گیا، اس کی پریشانیاں بھوگت تو ہے روزانہ کی لاکھ گھر میں ہو رہی ہے، اگر اسلام کے عمل کرے تھوڑی۔ یعنی کوئی آدمی یہ پروپیگنڈا نہیں کرتا کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کیا بچوں نے رسالے میں نظر سے بہت گزرے ہیں غیر مسلموں کے، جس میں موتا بھی بہت اعتراض ہو رہا ہے، بہت زیادہ باقاعدہ جب میگزینس آئی ہیں اس کے اندر یعنی ایک جملہ اور کہہ دوں، تیسرا جملہ کہنے جا رہا ہوں اچھا آپ کے سامنے، جو اسلام کی مابین امتیاز چیزیں ہیں، جو اسلام کو سپیریئر کرتے ہیں، جو شریعت کو سپیریئر کرتے ہیں، اسی کو معرض اعتراض میں لایا گیا ہے۔ ہمارے لڑکے بیٹھتے ہیں، اب جب یہ عالم ہوگا تو اب محرم نامحرم کو یعنی نکاح اور متع محرم کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف اب کیا بتاؤ کوئی لفظ نہیں ہے، صرف سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو اپنی چچزاد بہن کو لے جانا ہے، بیمار ہے، کیا کریں گے اس کو؟ آپ سے کوئی رشتہ ہے اس کو لے جانا ہے کہیں، اب کریں گے اس لیے کہ بھائی غیر اسلام کی جتنی چیزیں وہ تو فوراً ہضم ہو جاتی ہے، اسلام غیر سے نہیں کرتا۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ آپ کو کچھ کرنا ہے، اگر کہیں لے جانا ہے، اس سے مجبوری ہو گئی، آپ کو ہاتھ لگانا پڑ گیا، اسی لیے پہلے نماز کرے کہ حج میں کوئی جائے تو متا کرے، اور وہ اتنا بگڑنے کا ضروری ہے کہ عورت اکیلی جائے تو متا کرے، یہ مسئلہ بھی بگڑ کے معاشرے میں آیا۔ یعنی اگر مدد کرنی ہے، آپ نے کسی آپ کے ادارے میں کوئی لڑکی کام کر رہی ہے، اس سے آپ کی نظر پڑ سکتی ہے، بار بار آپ کو نظر کرنے کے کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہمارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیچاریوں نے کہا کہ روز نظر پڑتی ہے، انہوں نے سیوا پڑھ لیا، ان کو ہم نے حل بتایا کہ آپ سیوا پڑھ لیجیے، گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، مسلمان ہے تو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، وہ سیوا پڑھ لیا صرف اس لیے کھانا لے کے آتی نظر پڑتی ہے، تو نظر پڑنے کے لیے مطلب یہ یعنی ایک پورا سسٹم ہے اس کا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ خالی یہ سوچتے ہیں کہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی نکاح کا جو تصور ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ یعنی محرم ہونے کے لیے اگر محرم ہونا پڑ جائے کسی کام کے لیے تو شریعت کسی طریقے سے نامحرم کو کسی طرح اجازت نہیں دیتی۔ کہا جائے اگر کوئی نامحرم سے مسافرہ کر لے خالی، میں کہاں تھا کہ یہاں تک کسی مسائل ہے کہ کتنی سائیکلوجی شریعت اللہ بھی جانتا ہے ہمارا خالق، اگر کوئی آدمی ایک تنگی کر لے کسی نامحرم کو خوش کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، جیسے ہماری پان کی دکان پہ کرتے ہیں، پتہ نہیں پاکستان میں رہنے والے انڈیا میں پان کی دکان پہ بہت تنگی ہوتی ہے، آئینہ لگا رکھا ہے، لگایا جاتا ہے، جب تک ہوتا پاکستان میں ہے، ہندوستان میں تو پان کی دکان کے سامنے پان کھانے والے کم، تنگی کرنے والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو اب وہ جو تنگی کر رہے ہیں بیٹھ کر، تو وہ شریعت کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریبا، کسی زبان میں ریبا کہتے ہیں، یعنی کسی نامحرم کو دکھانے کے لیے یا اسے خوش کرنے کے لیے یا اسے اٹریکٹ کرنے کے لیے یا ایک لفظ کہہ دوں تاکہ بڑا دلیل ہے یا اسے پھنسانے کے لیے۔ اب کیا کوئی لفظ ہے مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے، اگر کسی آدمی نے تنگی کی اس نیت سے ایک مرتبہ تنگی پھیری، تنگی نہیں پیشاب میں لگا تو انگلی ہے، کسی نے انگلی بھی اگر یوں پھیری تو وہ بمنزلہ زنا شمار ہوگا۔ شیخ العلماء کے الفاظ ہیں، شہید اول کی کتاب شہید ثانی کی شرح، اتنا دور جب رکھا گیا، اب سوچئے کہ جب اتنا دور محرم پہ رکھا گیا ہے تو پھر نزدیک کرنے کے لیے خالی ایک موقع نہیں ہے، نکاح نہیں ہے جو ایک پیج میں رکھا جائے، پھر نزدیک ہونے کے لیے سسٹم ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اس لیے عورت مرد کی ضرورت ہے، مرد عورت کی ضرورت ہے، علاج کرنا ہے، سفر کرنا ہے، معاشرہ چلانا ہے، پورا نظام چلانا ہے۔ اور کم سے کم متاثر امریکہ میں تو یہ فائدہ ہے کہ طلاق کے دھبے سے بچ جائیں گے، بھائی طلاق کے بعد بچے کریں وہ بتائیں گے بچے کیسے رہیں گے، جس طلاق کے بعد آپ کے بچے پڑھ لیں، طلاق کے بعد کیسے، طلاق کے بعد ہیں نہیں بچے یہاں پہ ہوتے ہیں نہیں، اور اس کو تو بچوں کو سوچتے ہیں، ہم لوگ زیادہ سمجھاتے ہیں بھائی بس انگلش بیچارے کا کیا ہوگا، اس بیچارے کا کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو پہلا واقعہ سناتا ہوں، بڑی تباہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ہمیشہ کسی کے کیس ہم لوگ کو سینے میں اتنے رات تک میں ہوتے ہیں کہ نام بتانا نہیں چاہیے، خیانت ہے وہ، گناہ ہے وہ، لیکن بغیر نام بتائے ہندوستان کا واقعہ بتا دوں۔ جب پہلا کیس میرے پاس آیا تو صاحب ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہنے لگے بس مولانا کھلا کیا چیز ہوتی ہے کہ اس میں دو تو میرے والد پہلے سارا میں کیا نماز پڑھا اور دوست سے لیکن صاحب آ گئے، اچھا عورت بھی بڑی جلالی یوں بچے ہوئی آ کے سب نے بال دکھائی گیا نمبر یوں کر کے، میں نے کہا کیا بات ہے، لڑکا بیچارہ ویسے ہی اچھا خاصا آدمی شوہر بنتا رہ جاتا ہے،
बेचारा आके से बैठा परेशान। मैंने कहा भाई आप ये बताएं, देखिए हल सुनिए कि शैतान कितना गालिब होता है इंसान के लिए। तो किसी क्या कहते हैं, बड़े घराने की थी, पैसे वाली थी, मतलब बड़े घराने से बुला दिया। मैंने कहा था बड़ा आदमी का पैसे वाला, चले बस पढ़ दीजिए। मैंने कहा मेरे वालिद 2 दिन के बाद शिकागो से वापस आ रहे हैं, पढ़ देंगे, मैं समय नमाज पढ़ाता हूँ, घर आता हूँ, और क्या जरूरत नहीं है सब नहीं, मैं ही बता देता। अरे नहीं सब बस पढ़ ही दीजिए परेशान। तो मैंने कहा भाई आपको इतनी जल्दी क्यों है शौहर जब पूछा? तो उन्होंने कहा इनसे पूछ लीजिए, खुला देना ये हमारे साथ ले लेना चाहते हैं। तो हमें तो आप जानते हैं तो डर लगाते हैं। हमने उनसे पहला सवाल तो ये किया, लेकिन सीधा हल है। पहला सवाल हमने किया, आप पहले औरत से सवाल किया, मर्द से नहीं। और पहला सवाल तो आप बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? उनका 2 बेटे, 1 बेटे और 1 बेटी, 2 बच्चे। अच्छा 2 बच्चे कितने बड़े हैं? पहले 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। किस स्कूल में? उन्होंने हमारे शहर के सबसे अच्छे स्कूल का नाम बताया, बहुत टॉप का इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इंग्लैंड के तरफ से और उसमें पढ़ रहे हैं। इसे कॉटन से मेरे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल बड़ा है ये। अच्छा हमने कहा बच्चों का क्या हाल है? वो भी परेशान है। हमने कहा शौहर से आप राजी हैं? कहा हम राजी नहीं, इनसे पूछिए क्या होता है, रोज कुछ न कुछ हो जाता है। ये किसी कीमत पर राजी नहीं हमारे साथ रहने के लिए, वो कहीं खुला कर दिया जाए। तो हमने बिल्कुल पलट के एकदम पहले उनसे एक ही सवाल कर लिया। हमने कहा हमें एक सवाल का बस जवाब दें, ये पहला किसी भी जिंदगी में बता दो, एक सवाल का। इनसे आप खुला लेने के बाद दूसरी शादी करेंगी? आप शादी करना चाहती है दूसरी, या कहीं आपका दिल है? साफ साफ मुझे बताइए तो मैं क्यों बता नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे खुला लेंगे, बस हमसे इनसे पकड़ी नहीं खाती, रोज कुछ ना कुछ कष्ट मची रहती है, हम खुला लेने के बाद शादी दूसरी नहीं करेंगे। हमने कहा पक्की बात है, कहीं आप चाहती हैं? कहा कुछ नहीं चाहते, कहीं के साथ नहीं रह सकते। हमने कहा भाई इतनी सी बात तो है, तो तलाक देना वाजिब तो है नहीं। हमने उनसे पूछा आप करेंगे जब खुला हो जाए? भाई इसके प्यारे प्यारे बच्चे 9th क्लास में आ गए है, मैं कैसे शादी करूंगा? तो मैंने कहा ना आप करेंगे ना आप करेंगे, ना आप मोहताज हैं ना आप मोहताज हैं, दोनों माशाल्लाह। जैसे आप तलाक के बाद चलाइएगा तो एक काम करिए, अगर ताल्लुकात एक लफ्ज़ और कीजिएगा, अगर ताल्लुकात खराब हो तो तलाक देना वाजिब। दूसरा मैंने सेपरेशन का सुना नहीं था, अमरीका आकर सुना, नहीं जानता था उस वक्त में, यहाँ आकर सुना है नहीं जानता। तो मैंने कहा फिर एक काम कर लें, आप भी कर, आप अलग रहिए, जैसे तलाक के बाद रहिएगा प्रैक्टिकली, आप अलग रहिए, बच्चे दोनों से मिलते रहे। कभी अगर दिल बाहर हो गया, अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, दिल चाह गया तो आगे साथ घूम लीजिए, हो सकता है मोहब्बत पैदा हो जाए, तलाक पढ़ने की क्या जरूरत है। अगर शादी दोनों को नहीं करनी तो जरूरत क्या तलाक, दोनों अपने अपने घर चले गए, उसके बाद अल्लाह का फजल ये कि दोनों मिल गए और कुछ कुछ फैमिली बैठेगी। अलग है तो दूसरे की तलब महसूस हुई, आए मिले एक दुआ में 3 बार, उसके बाद मौलाना को भूल गए, सलाम इस तरीके से आदमी को शैतान कुरान चाहते कि ऐ मोमिनो, शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में बग़्ज़ अदावत को डाले। तो अगर मुसल देखिए हमारे सेंटर से कोई तबलीग नहीं हो सकती, मस्जिद से तबलीग नहीं हो सकती इतनी। हमारी फैमिलियां ऐसे हम लोग देखें ये कौन सा निज़ाम इस्लाम है जो फैमिली के लिए इतना खुशगवार कानून लेके आया। जब तक हमारा दुनिया में तबलीग नहीं होगी, कोई आपकी नमाजें देख कर नहीं आएगा, पढ़िए अपनी, क्योंकि देखें इनकी फैमिलियाँ क्यों खुश है। आप पढ़ें अमेरिका में, लंदन में कितने तलाक हो रहे हैं आजकल नबी दुनिया के अंदर, तो लोग ये गौर करें इनकी क्या इतना तलाक क्यों नहीं होता, इनकी क्या इत्तेफाक़ी क्यों नहीं होती, इनकी क्या ताल्लुकात क्यों नहीं खराब होते, इनके बच्चे ऐसे के तब तबलीग होगी। खाली सेंटर के अंदर नमाज़ें साहब करने तबलीग नहीं होगी। ये कानून इसलिए कि अल्लाह ने जब अल्लाह और रसूल ने इतना बड़ा कानून रखा तो उस पर एतराज़ करना, खुद अल्लाह और रसूल मौला अली पे एतराज़ करना, ये महरम होने के लिए। अच्छा जो औरतें इस बात से, मैं अब यहाँ से क्यों औरतों का फेवर करता हूँ, मैंने हिंदुस्तान में औरतों को जरूर देखा, हिंदू मुआशरा है वहाँ के ऊपर ज़्यादा। अब औरत तो इस बात का खौफ रहता है, अब अगर औरतें मेरी सुन रही तुम्हारी लड़कियाँ तो अब इसको लिख लें, हमारे जब क्या किया गया था पल्लू में बांध लें अपने, सुना ही लफ्ज़ नहीं आता बहुत। अब कोई मर्द नहीं बांध सकता, यूँ आगा शिस्तानी का नया फतवा भी आ गया है, वो एक अलग है, उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि बगैर बीवी का मगरबी दुनिया में रहने वालों के लिए बीवी की ज़्यादा शर्त है, उनके मुक़ल्लिदीन के लिए। अब गौर कीजिए, अब मैं निकल पूरा चैप्टर है, कैसे कभी 10 में बताया जाएगा निकाह। निकाह क्या चीज़ है? निकाह एक एग्रीमेंट है। मैंने तो निकाह ये है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटी और बेटी का वैसे निकाह करें जहाँ उनकी मर्जी है, ये भी इस्लाम में से पसंद करते, उनकी मर्जी को छोड़ा। गौर की जाए से तो निकाह में औरतें सुन लें, निकाह जब होता है तो निकाह में सिर्फ एक सीधा है,
اسی لیے قصد انشاء شرط ہے. جس کو دیکھو نکاح پڑھنے کے اوپر تیار ہے, کرنے کی دوسری ہمت نہیں ہے. مولانا کے مقابلے میں پڑھنے کی ہمت ہے, یعنی اتنا بھی مولانا سے نہیں ڈرتے جتنا بیوی سے ڈرتے. نکاح پڑھنے کی سب ہمت کر لیتے, جس کو دیکھو کتاب لے کے نکاح پڑھ لے گا. نکاح دوسرا کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوتی ہے نا, کہ بھیا مولانا سے اتنا تو ڈرو کم سے کم جتنا ایک عورت سے ڈرتے ہو, ہے نا, ہونا تو چاہیے ایسا. اب غور کریں کیا کہا جاتا ہے. پہلا سیدھا قصد انشاء. قصد انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ شرط ہے, کنڈیشن ہے, ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا. سن لیں, قصد انشاء کے بعد ہی انکاتوں کا سیغہ جاری کیا جاتا ہے. تو تمہارے کو لوگ پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں کم سے کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ سیغہ ماضی کا ہے, نکاح ہو چکا. انکاتوں مطلب نکاح ہم نے پڑھ دیا, اور نیت یہ کی جاتی ہے کہ سیغہ ماضی کا ہے, ایگریمنٹ پریزنٹ میں ہو رہا ہے. یہ ہے قصد انشاء, یعنی کام حال میں ہو رہا ہے نا. موجودہ زمانے میں سیغہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ گزرا ہوا ہے. اب کہتا ہے انکاتو موکلتی, لڑکی کا وکیل کہتا ہے. وکیل کو سمجھ گئے, یا تو لڑکی خود پڑھے, نہیں تو وکیل کو, جو خود نہیں کر سکتا وکیل کو دیتا ہے, اسی لیے وکیل کہتے ہیں. انکاتو موکلتی, میں نکاح پڑھتا ہوں اپنی موکلہ کا. مؤنث ہے نا, یہ جس نے مجھے وکیل بنایا. موکلہ کا, اس کے ساتھ, اس لڑکے کے ساتھ جس نے آپ کو موکل بنایا ہے, یعنی وہ ایڈریس کرتا ہے, ہم کو ایگریمنٹ ہو رہا ہے. کون؟ لڑکی کا. الگ مہر معین, مہر بھی لفظ صحیح ہے, فخر بھی صحیح ہے, صداق بھی صحیح ہے, صداق بھی صحیح ہے. یہ سب مہر کے معنی میں. مہر کے معنی مہر لفظ ہے, میم ہے, رے میم پر زبر. مہر کا لفظ بھی صحیح ہے, مہر بھی معلوم. صداق کا لفظ بھی صحیح ہے, سواد کا زبر کے ساتھ, اس کے معنی مہر کے ہوتے ہیں. صداق کا لفظ بھی صحیح ہے, صداق کے معنی سواد کے زیر کے ساتھ, یہ بھی صحیح ہے. عین قافر اخری معلوم بھی کہا جاتا ہے, اس کے معنی بھی ہوتے ہیں مہر کے. سب الفاظ لغت کے کوئی لفظ استعمال کرے مہرا, زیادہ یہ کہا کہ مہری معلوم صداق معلوم. تو میں نکاح پڑھ رہا ہوں, ایگریمنٹ کر رہا ہوں لڑکے کے وکیل سے یا لڑکے سے لڑکی کا وکیل بن کے مہر معلوم پر. اور مہر کیا چیز ہے؟ مہر کرنسی نہیں. یہ یہاں سے بہت توجہ, مہر کرنسی کا نام نہیں ہے, مہر ہر اس کنڈیشن کا نام جو لڑکی رکھے گی. ضروری نہیں کہ روپیہ رکھے, روپیہ نہیں. مہر کے معنی جو کنڈیشن رکھا ہے وہ یہی کہے کہ ہم روپیہ نہیں لیں گے, مکان لیں گے. ہم نے سب سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے نام پر ہم دین کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہ سب سے تکلیف. اور مولانا صاحب فاطمہ ذرا صلوات اللہ کہ مہر رکھیے. ہم نے کہا فاطمہ ذرا صلوات اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ یہ واجب ہے کہ تم مہر پر رکھو, جو ہم نے مولا علی کے ساتھ رکھا تھا. پردہ واجب کیا ہے, پہلے واجب کام میں اطاعت کر کے آئیے, پھر اس کے بعد یہ پہلی کریے گا. بنتا ہے ہاں لڑکی پتہ نہیں کر رہی, اس کے اندر فکر نہیں کہ وہ واجب اور سلام سے ادھر کا ہے, مہر روز نام سے اگر رکھا جائے, اس لیے اس میں پیسہ بچے گا. یعنی جو لڑکی چاہے رکھے, جو کا مطلب توجہ کیجیے گا, فقہی مسئلہ معمولی بات نہیں ہے. جو کا مطلب لڑکی کو اختیار ہے شادی کے پہلے ایک لفظ, میں خود اس ویڈیو کو سنوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جو چاہے کنڈیشن رکھے کہ ہم تم سے 1 کروڑ روپیہ لیں گے, ہم تم سے 2 کروڑ روپیہ لیں گے, ہم تم سے یہ جو کنڈیشن بھی شادی کے پہلے رکھے 2 کروڑ لیں گے. زندگی میں تم ہماری جوتی اٹھاؤ گے, روزانہ صبح میں اٹھوں گی جب بستر سے تو تم میرے جوتا میرے سامنے لا کے رکھو گے, سرانے چائے رکھو گے, اور اس کے بعد میں جب چپل پہن لوں گی تب جاؤں گی باتھ روم کی طرف اور نہا کے آؤں گی, پھر مجھ سے بات کرنا یہ کنڈیشن ہے. منظور ہے تو ٹھیک, نہیں منظور ہے تو لا قبل. قبول کرو گے تو پھر لڑکا ہاں قبول ہے, آئی ایکسپٹ, تو پھر روز جوتا اٹھانا پڑے گا. مسئلہ ہے پیٹے ایک لفظ, تو وہ بھی بیچاری یہ تھوڑی کری کہ آپ ضرور اٹھائیے. کہ اگر آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں, میرے پاس لڑکا پہلے خاصداری کرتا ہے نا, اگر آپ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے بدن کو, یعنی یہ دیکھیے کہ عورت کے جسم کو کتنا عظیم اور کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ اسلام نے بنایا اور دنیا نے کتنا سستا کر دیا. سن لیا آپ لوگوں کو, کوئی بات نہیں ہے نا. ہم ایسے نوجوان کیا ہوتا کہ اہمیت سمجھیں گے جن کو اس اتنے اچھے موضوع پر جماہیر آنے لگے, ان کو نکاحی کرنا مصیبت ہوگا تو بتایا. چلو آپ محمد علیہ بتائیں آپ نے. اچھا غور کر رہے ہیں, یہ ہے نکاح کا وقت 11 سے پہلے ختم. کوئی بات اچھا, اس کے بعد شاید کیونکہ میں نے اس لیے یہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد مجھ کو سامنے ذرا سلام اللہ کے فضائل پڑھنے مسلسل تاریخ کے میں ان کی ولادت آ رہی ہے انشاءاللہ. صلوات ان کی ولادت کی تاریخ پورے فضائل انشاءاللہ شروع سے آخر تک میں پڑھوں گا. اب اور کیا کہا, اگر تم کو منظور ہے کہ روزانہ جب میں بستر سے اٹھوں گی اور جب اٹھوں
11 बजे उठूँ, 12 बजे तुम खड़े रहना सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर और 12 के बीच में मैं उठती हूँ, सामने मेरी चप्पल होनी चाहिए, पैटू पहनूंगी, जाऊँगी आऊँगी, फिर बात करना। मंजूर है और कभी तो नहीं मंजूर है घर जाओ। ये है पूरा काम है इस्लाम वाली। तो बेचारी को तो नहीं कह रही है आपसे कि जरूर खाइए, वो कंडीशन पूरी औरत जो चाहे दरवाजा खुला है, जो चाहे निकाह से पहले कंडीशन रखी। तो चूंकि पूरे का पूरा दरवाजा दिया, तुम औरत को झुके रहो, तुम खिदमत में होकर रोज खाना पकाओगे, खाना पकाना पड़ेगा, तो कहीं बच्चा खिलाओ, खिलाना पड़ेगा। यहाँ तक ये भी है कि दूध का पैसा ले सकती है, मैं दूध पिला रही हूँ, पैसा लूंगा आपसे। और मुतालबा कर सकती है, दूध पिलाने नहीं रखा उसके लिए वाजिब है वो पिलाए किसी औरत के ऊपर, वो चाहे तो शौहर से पैसा ले सकती है उसका। और उसको इतनी छूट दी है कि मैं चाहे 1 करोड़ रख के खुमुस बेवा और यतीम जिसके लोग मदद करते हैं उस पर भी हर महीने वाजिब है। हम पर तो साथ में है, वो अलग मसला खुमुस में बयान करूंगा, लेकिन अल्लाह ने महर का खुमुस नहीं रखा था, जिंदगी भर वो पैसा रखे। अब जब चूंकि औरत को इतनी आज़ादी निकाह से पहले दे दी थी, इसलिए का जब तुमने सारे एग्रीमेंट कर लिए हैं तो अब निकाह के बाद तुम पर कुछ कुयूद भी लगाई जाएंगी, इसलिए कि हमें खानदान तरतीब देना है, इसलिए कि हमें खानदान एक नस्ल चलानी है। जब एक नस्ल चलानी तो उस औरत पर चूंकि क्योंकि एक खानदान, पूरी जनरेशन, फ्यूचर, डायनेस्टी इंसान की उसी पर डिपेंड होती है, इसलिए कि पहले सब आज़ादी दी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद फिर कुछ न कुछ कानून की पाबंदी हम लगाएंगे ताकि आइंदा नस्लें खराब ना हो। जब पूरी कंडीशन हो गई तो अब कहा कि भाई मर्द को इस बात का अख्तियार है कि वो दूसरा निकाह बिल्कुल कर सकता है, औरत को इस बात का कोई अख्तियार नहीं कि वो दूसरा बीच में कर ले, इसलिए तो उसके बाद समझ में नहीं बहुत बच्चा किसका है। लेकिन हाँ, अगर अब सुन लें हमारी बहनें इस दौर में इस कंडीशन को रख लें, कोई बात नहीं अगर चाहें तो, कि जब तक कभी कंडीशन रखें ना भाई मुआहदा, जब तक मेरी इजाजत ना होगी दूसरा निकाह नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों कंडीशन? जब तक मेरी इजाजत नहीं लोगे दूसरा निकाह नहीं कर सकते। और अगर तुमने किया तो 1 करोड़ रुपया लूंगी, 2 करोड़ रुपया लूंगी, या हमारा मेल 200 रुपया है, अगर तुमने दूसरा निकाह किया तो 1 करोड़ होगा। हमारा मेल $500 लूंगी, तुमने अगर ये मुता कर लिया तो $10,000 लूंगी। ये सब एग्रीमेंट पर अमेरिका, हिंदुस्तान के कानून में गवर्नमेंट में सील लगवा सकती है औरत, उसको पूरा अख्तियार। और जब हमारे यहाँ तो औरत अगर पहली पोजीशन रखे तो उससे क्या नुकसान? तो क्योंकि हम पूरा काम हिंदुआनी अंदाज से करते हैं और चाहते हैं कि इस्लाम के अहकाम में कैसे समझ में आ सकते हैं। जब तक तो फिर मैं जुमला दोहरा दूँ, जब तक के महरम नामहरम के मखलूक समझ में नहीं आएंगे जो इस्लाम में रखे तो सब तक मुता के हमें समझ में नहीं आता। जब तक इस्लाम को खराब करने वाली चीज़ समझ में नहीं आई तब तक आगे समझ में आते मुता क्या है। अच्छा, अब मैं एक जुमला और आपका कहूँगा अपने के, दुनिया में कौन मजहब ऐसा जहाँ मुता नहीं, कौन है इतना बड़ा मजहब? मैं कितनी बातें आपके सामने इसलिए नहीं कहता आपको कि अपने लोगों में भी ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़हनी सतह इतनी इस्लाम पर सोचने में बुलंद नहीं है। मैं बिला वजह बदनाम हो जाऊँगा और उसका असर नहीं होगा, इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ता। बहुत सी बात दुनिया के मजहब में बता नहीं, यहूदियों में दम है, यहूदी मुझसे कह सकता है कि बता नहीं है ना, लेकिन ईसाई कह सकता है, हिंदू कह सकता है, किसके कलेजे में दम है? मैं इस्लाम को किसी क्या बता नहीं पता, किसी का नहीं। हमारे को मुता पे एतराज करते हो, हाँ एक शब्द के ऊपर मुता पे एतराज नहीं हो सकता। अगर किसी के मजहब में यह है कि अगर शादी कर ली तो हमेशा के लिए मियां बीवी हो गए और बीवी को सत्या के तरीके से ले जाके हिंदू में जला दो, शौहर के साथ मर जाए, तो अगर ये है तो ठीक है भाई, तुम्हारी क्या तो ऐसी मोहब्बत है तो हम उनको एतराज का तो हक नहीं है बहरहाल, लेकिन उनसे हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन आप बताएं दुनिया के किसी मजहब में, मैं दुनिया के सारे कानून से पूछ रहा हूँ, चाहे किसी मुल्क का कानून हो, किसी कोर्ट का कानून हो, कोई मजहब का रेबल हो, मैं हर एक से सवाल करता हूँ कि ये बताएं कि उनकी तिलाफ की लिमिट क्या है। आप लोग किसी को मालूम होगा तो मजलिस में दोबारा नहीं करता कोई बोले, लेकिन आप खड़े होकर बता दीजिए मुझे, इसका मुझे मंजूर है इस बात पर, मैं चल लीजिए मुझसे फिर पढ़ूंगा, खड़े होकर बता दीजिए कि फला मजहब में ये लिमिट है कि अगर किसी ने निकाह कर लिया तो 50 साल तक कुछ नहीं कर सकता। आज आप जाके किसी कोई अमेरिकन शादी करे, कोई यहूदी से आप करें, यहूदी से करे, कोई भी करे, आज कोर्ट में अगर कोई निकाह कर ले तो क्या 1 हफ्ते के बाद अगर ताल्लुकात खराब हो जाए या मर्द का दिल चाहता है कि नहीं रहना चाहते उसके साथ, तो तलाक दे सकता है कि नहीं दे सकता है? 1 हफ्ते के बाद दे सकता है। उसका दिल में मतलब ये रखा था कि 1 हफ्ते तक अच्छा बता लेंगे और उसके बाद इसे परेशान करेंगे, परेशान करेगा और उसको साथ रहेंगे, कैसे रहेगी? हम जरूर रहेंगे, साथ रह सकती है। 1 हफ्ते के बाद बताइए अगर कोई मजहब दुनिया में कोई कानून लगाना नहीं, तुम रहो, पुलिस आ रही, तो अगर तुम मुद्दा पर एतराज करते हो तो तुम्हें फिर उसके बाद तलाक को खत्म करना पड़ेगा। 1 हफ्ता कोई रख के तलाक दे दे, इसका कोई एतराज नहीं। 3 दिन रख के तलाक ले, कोई एतराज नहीं। 1 महीना रख के तलाक ले, चाहे हिंदू हो
مسلمان عیسائی ہو اہل سنت ہو یہودی ہو دنیا کا کوئی مذہب ہوتے ہی ہو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ابھی ایک ہفتے کے بعد خلاف ہو رہی ہے. اور اگر شریعت نے کرا دیا کہ اگر دل میں چور ہے تو نکل آئے, اگر دونوں راضی ہیں ایک ہی ہفتہ ساتھ رہیں گے, اگر شریعت نے ہے پیش کر دیا تو ہر آدمی اعتراض کرتا ہے. اعتراض کرنے کا صرف بظاہر تھوڑی دیر کے لیے صرف اسی مذہب کو ہو سکتا ہے جو یہ کہہ دے کہ ہماری کا خلاف نہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ جاگیں گے نہیں سے مولانا کی دعا بہت قبول ہوتی ہے. جو لوگ بیچارے کنوارے ہیں ان کو اللہ اچھی لڑکیاں عطا کرے انشاءاللہ, ان کی شادیاں ہوں. اور جو ہماری بہنیں ہیں اور ان کے اللہ نے ان کو بچیاں عطا کی ہیں کہ پروردگار ان کو بہترین شوہر عطا کرے, ان کے ماں باپ کو بہترین داماد عطا کرے, ہر آپ کی فیملیاں اچھی ہو انشاءاللہ, اور سب احکام اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق محمد فرمائے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. جس کو دیکھو اسلام آیت اللہ مریشی اپنے وسیع نام میں لکھتے ہیں اسلام مظلوم ہے, اسلام مظلوم ہے. انسان اپنے معاشرے میں جل رہا ہے, کام اسلام سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کوئی مذہب کسی میں نہیں کہ ہمارے پہ اعتراض کرے, اگر ہے کسی میں تو اتر جائے کہ ہمارے مولانا سے کی بات کر لو. اور جو ہمارا میں یہاں سے اس لیے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سامنے چہرہ کے بجائے آئندہ میں آپ کو انشاءاللہ اور آپ کو مجلس میں ضرور آئیے گا ہفتے کی ہے, اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر اپنی ذات کے لیے جان نہیں دی, کربلا کا پورا واقعے سے امام سے اللہ نے کہا تھا, غور کیجیے آپ ذرا, ہو گئی ڈیپ مجلس, گہری ہو گئی, جس کو علمی لوگ کہتے ہیں فلاسفیکل ہو گئی, کوئی بات نہیں, لیکن آپ سنتے رہے. سنیں آپ, میں اللہ نے کہا تھا حسین حیات ابد لے لو, تم ہمیشہ رہنے والی اس دنیا میں زندگی دوں گا. یہ تو نہ سکے تو خدا کے اقوال, حیات ابد تمہیں میں عطا کروں گا اور تمہاری منزلت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. حیات ابد اس دنیا میں عطا کروں گا, تمہاری منزلت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تمہیں اختیار ہے, تم کربلا کا واقعہ لو اور چاہے نہ لو, چاہے شہادت اختیار کرو اور چاہے ہمیشہ رہنے والی حیات, یا تو لقاء اللہ یا ہمیشہ رہنے والی. حسین ابن علی نے ہمیشہ رہنے والی حیات کو ٹھکرا دیا. کہا پروردگار ہمیں ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں چاہیے, ہمیں لقاء اللہ اور شہادت چاہیے. آخر لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا, یہ جملہ غور کیجیے, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, خوش ہونا چاہیے, ہمیں سجدہ شکر سے سب اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اہل بیت کے چاہنے والا پیدا کیا ہے اور اس کی محبت پیدا کی ہے. ایک ہفتے اگر ایک مجلس نہیں ملتی ہے دل بے چین ہونے لگتا ہے, یہ ہماری پاکیزگی کی علامت ہے. آپ غور کیجیے کہ کہا کہ لقاء اللہ, اور یہ بھی لفظ ہے کہ اللہ پڑھ کے, اور میں شاید مجلس نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے, کہ اگر تم وہ ہمیشہ کی زندگی لے لو گے تو تمہاری منزلت, عظمت اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آخر جب کوئی فرق نہیں پڑا تو آخر پھر کربلا میں جانا پھر تو بیکار ہوا. اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی, مسائل میں آ گیا, یہ بات طے ہو گئی کہ اپنے لیے نہیں گئے, یہ بات طے ہو گئی پھر کہ اپنے لیے نہیں گئے. تو انہیں کچھ نہیں ملنا تھا, ملنا کیا تھا, انہوں نے سب کچھ کھونا تھا. اپنے اس دنیا میں جو کچھ تھا مطلب سب کچھ کھونا کرنا نہیں, انہیں تو اپنے اولادوں کو کھونا, اپنے بچوں کو قربان کرنا, انہوں نے بھوکا سے اختیار کرنی, جتنی چیزیں دنیا کے یہاں سے بیٹھتے. اس کا مطلب ہے کہ جب گئے تو اس کا مطلب کوئی ایسی قیمتی چیز تھی جو ہم تک پہنچا دی. ابھی کسی بات کوئی ایسی قیمتی چیز تھی جو ہم تک پہنچانی تھی. منزل کو حسین کو ایسا نہیں پڑا, جو روزہ صبح عاشورہ تھی, جو 28 رجب کو تھی, جو آج ہے وہی منزل حسین کی تھی. اس کا مطلب احکام اسلام اتنے قیمتی تھے تو حسین نے کہا نہیں, تاکہ اسی لیے فقہ جو کہتے ہیں حسین نے نجات دلائی, حسین جنت کے ضامن ہے, حسین نے جنت ملے گی. اس لیے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو پھر جنت کے راستے میں کوئی دنیا کے اندر سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا. اس طریقے سے اسلام رہی ہے. اور جو فرمایا پروردگار ہم سب کا اس لیے کہ احکام وہ ہیں. یوں غور کیجیے, میں اس دن تو فضائل پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ جناب احکام کتنی اہمیت ہے. کہ صبح و شام تک زینب سب قربان کر چکی ہے, بھائی کو بس تاکہ نوافل ہو جائے. تو میں 2-3 فقرے آپ کو پڑھوں گا, زیادہ نہیں, آپ کے سامنے مسائل کروں گا اس وقت کہ آپ کو صبح سب قربان کر دیا, علی اکبر کو قربان کر دیا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھ لیا جناب زینب نے, عباس جیسے بھائی کو قربان کر دیا, اور محمد کو قربان کر دیا, حسین جیسا بھائی بھی قربان ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی جلتے ہوئے خیموں کے اندر احکام کتنی اہمیت ہے کہ یہ نہیں یہ نہیں کہتی کہ میں خود نکل جاؤں گی, بلکہ پوچھے سید سجاد آج کے شعلے بلند ہو رہے ہیں, قیام میں آگ لگ چکی ہے, یہ بتاؤ کہ ہم جل کے مر جائیں گے, ہم اس خیمے سے باہر نکلیں. جب حکم سید سجاد آ گیا کہ یہ نبی اما جان کا وجہ واجب خیمے سے باہر نکلیے, تو اس کے بعد جناب زینب نے باہر قدم نکالا. لیکن حمید بن مسلم کیا کہتا ہے
کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب زینب لکھی تو پشت کے اوپر ان کے کشتار جانتے ہیں یہ کون تھا، کہا یہ بھیا میرے بیٹا میں اکیلے نہ جاؤں گی، اور تم بیمار ہو بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے۔ زینب نے ان چلتے ہوئے شعلوں سے امامت کو اٹھایا، سیدھے سجاد کو باہر لے کے آئی، اس طریقے سے احکام اسلام تک پہنچائے گا۔ پروردگار ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما۔ اللهم لا تنزلني صالح ما اعطيتني ابدا، اللهم لا تشمل عدوا ولا حاسدا ابدا، اللهم لا تردني في سوء استغفرت منه ابدا، اللهم لا تكلني الى نفسك فتعلم من پروردگار ہر خیر عطا فرما، ہر شر دور فرما، ہر بلائی سماوی سے محفوظ رکھ۔ آپ معصوم کی خصوصاً دعا کریں پروردگارا ان تمام پریشانیوں کو مزید آرام اور سکون اور ہمارے انشاءاللہ حق میں ہر طریقے سے حسین سے حسین کا اس معاملے کو بنا دے رکھنا تقبل نہیں